خروج اس کا 33واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 23ویں آیت تک۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا، یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ کو بھیجوں گا، اور میں کنعانیوں اور اموریوں اور ہتھیوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا۔ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور چونکہ تو گردن کش قوم ہے، اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا، تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں۔ لوگ اس وحشت ناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے، اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو، اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا۔ سو تو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل حورب پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے، اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اسے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا، اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا۔ اور جو کوئی خداوند کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور جب موسیٰ باہر خیمہ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر کھڑے ہو جاتے، اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا۔ اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا رہتا، اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا، اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے، اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر سے اسے سجدہ کرتے تھے۔ اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے، ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، پر اس کا خادم یشوع جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا، خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بے نام جانتا ہوں، اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا، جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے۔ تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے۔ کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے، اور میں تجھ کو بانام پہچانتا ہوں۔ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس نے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا، اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا، تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا، دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر
کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ آمین۔